سردار لطیف کھوسہ صاحب، آپ نے یہ ظاہر ہے کہ کیس سے متعلق آپ بھی آگاہ ہوں گے، آپ نے سن بھی لیا ہوگا، تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ دو چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے مجھ پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، پریشر ڈالا جا رہا ہے، یہ دونوں چیزیں کس طرح سے کنیکٹ کرتی ہیں آپس میں؟ دیکھیں پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. ایک پاک لین جو ہے، پاک لین کمپنی نے جو زرداری صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا معاہدہ، زمین زرداری صاحب کی جدی زمین ہے، حاکم علی زرداری صاحب کی تھی، اور اس کے بعد اس زمین پر جو ہے ایک کنسٹرکشن کی گئی مالٹائی سٹوری، جس کا اپروول باقاعدہ لینے کے بعد اس پر جو ہے منازل بنائی گئی. یہ آئی بی ایس سی بلڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں سے آ گئی پاک لین اور پارتھنن کی ہوا، اور پارتھنن نے سردار لطیف کھوسہ صاحب، یہ آئی بی ایس سی کی جو بلڈنگ ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بینک سے لون لیا ایک کمپنی نے. اچھا، اب دیکھیں بینک کے لون کا اگر کمپنی ایک لیتی ہے پارتھنن، جس کے زرداری صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ لیکن پہلے کھوسہ صاحب، ایک کمپنی جس کا کوئی کاروبار نہیں تھا، جس کے پاس کوئی گروی رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو اس کمپنی کو قرض جاری کیسے ہو گیا؟ یہ بھی تو سوال بنتا ہے. دیکھیں کمپنی نے جعل سازی، ہمارا تو اپنا کیس یہ ہے کہ اس پارتھنن کمپنی نے جعل سازی کی پاک لین کے ساتھ جو معاہدہ ہے، ہم اسے نہیں مان رہے. ہائی کورٹ سندھ میں یہ چیز زیر تجویز ہے، اور خود بینک نے جو لون کی ریکوری کے لیے، واپسی کے لیے جو دعویٰ کیا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں دعویٰ کیا ہے، اس میں زرداری صاحب فریق نہیں ہے زرداری صاحب فریق. اگر بینک نے لون زرداری صاحب کی کمپنی کو دیا ہوتا، جس میں زرداری صاحب کو اگر ڈائریکٹر یا حصہ دار یا کچھ پارٹنر بتایا گیا ہوتا، تو زرداری صاحب اس میں فریق ہوتے. زرداری صاحب اس میں فریق نہیں ہے، اور بینک نے لون کی ریکوری بمع سود کے سندھ ہائی کورٹ میں دعویٰ کر رکھا ہے. یہی چیز ہم نے کی کہ اگر اسے امپروڈنٹ لون بھی متصور کیا جائے تو بھی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. یہ سول سوٹ میں آلریڈی ریکوری کا دعویٰ پینڈنگ ہے، اور اگر ایٹ ورسٹ بھی لیں تو بھی بینکنگ کورٹ کی اختیارات دائرہ اختیار میں آتا ہے، نیب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ معاملہ اسی چیز کا ہے نا، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیس ہی نہیں چلنا چاہیے، فرد جرم عائد ہونا غلط ہے؟ عدالت نے پوچھا گیا ہے کہ بھائی 1.5 ارب روپے جو قرض حاصل کیا گیا ہے، تو کیا یہ فراڈ کے ذریعے کیا گیا؟ تو اسی سوال کے بیس پہ تو آگے کیس چل رہا ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ نالش کی گئی ہائی کورٹ سے، اپنا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے، 2 دن پہلے انہوں نے یہ درخواست خارج کی، جس میں یہ ہماری استدلال تھی زرداری صاحب کی کہ یہ آپ کی دائرہ سماعت میں نہیں ہے. اس کو سول کورٹ میں آلریڈی پینڈنگ ہے، آپ اس کو داخل دفتر کریں. 2 دن پہلے وہ خارج کیے. اتنی اجلت دکھائی گئی اس میں کہ فرد جرم کے لیے رکھ دیا گیا. اس کی نقل ابھی آرڈر کی نہیں ملی ہے. اس آرڈر کو چیلنج کرنا مقصود تھا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے، ان کو دائرہ سماعت اختیار نہیں ہے. اتنی اجلت کیا تھی کہ ایک 2 دن کی تاریخ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی نے موجودگی میں فراڈ کیا، لیکن اس کے اندر جو تفتیشی رپورٹ تھی عدم موجودگی میں وکیل کی پھر فرد جرم، یہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا فوجداری اپنی 50 سال کی وکالت میں کہ وکیل کی عدم موجودگی میں جبکہ سائن کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے اس کی انتظار کر لیں. ٹھیک ہے، ایک چیز انتظار کر لیں اور عدالت فرد جرم کی اتنی جلدی ہو اسے. تو لطیف کھوسہ صاحب، کیا یہ تاثر جا رہا تھا؟ ایسا نہیں ہوا، لیکن کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے فرد جرم عائد کی جائے، لیکن اتنا بڑا امپورٹنٹ کیس تھا، تو کیا وجہ تھی کہ فاروق ایس نائک صاحب موجود نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہونے دو جو ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ سپریم کورٹ کو پریفرنس دی جاتی ہے. اگر 9 بجے انہوں نے بلا لیا تو 9 بجے سپریم کورٹ میں شروعات ہوتی ہے. فاروق نائک سپریم کورٹ سے کیس کر کے 11 بجے 10 بجے آ جاتے. کون سی ایسی اجلت کی جلدی تھی؟ یا تو یہ کہتے کہ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ میں 11 بجے لوں گا، 12 بجے لوں گا. اگر وہ سارا دن نہ آتے، یہ انتظار کر رہے ہوتے، تو پھر تو آپ کی بات جائز تھی کہ جی ہاں یہ تو آپ نے تاخیری حربہ استعمال کیا ہے، آپ نے آنا ہوتا تو آ جاتے. دیکھیں ہمیشہ جب نیچے والی عدالت میں آپ کا کیس ہو اور بالا عدالت میں کیس ہو تو پہلے بالا عدالت کو ترجیح دی جاتی ہے.
یہ بات مقدمے وار کی نہیں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک, بات عدالت کی لطیف ہوتی ہے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اسی میں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو پریفرنس دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہے, I got your point, I got your میں point. جاتے میں ہیں. یہ آپ سے یہ کوئی جاننا پہلی چاہ رہا ہوں. مرتبہ نہیں, اور عدالتیں ہمیشہ انتظار کرتی ہیں. یہ انہونی بات ہے کہ بغیر بنا انتظار کیے, اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آج نہ کریں یا کوئی تاریخ دے دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہے, وہ کر کے آ جاتے ہیں. اچھا لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے وکیل موجود نہیں تھے, لیکن جج صاحب نے بھی کہا, اس کا جواب دیں. جج صاحب نے بھی یہ کہا. دیکھیں وکیل کا کیا, سر میرا سوال سن لیجیے گا, جج صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ تو صرف چارج شیٹ ہے, یہ پڑھ کے سنانی ہے, ایسے میں وکیل ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ملزم کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ بات, یہ ڈیو پروسیس آف لا کے متصادم ہے, منافی ہے, یہ اس کی مخاصمت میں ہے. میں ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے یہ میں اپنا وکلا, ہمارا بھی استحقاق مجروح کیا گیا ہے, ہمارے پیشے کا استحقاق بھی مجروح کیا گیا ہے. لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ کی بھی نفی کی گئی ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں حق ہے. استحقاق مجروح ہوا, لیکن کیس کے میرٹ پر کیا فرق پڑا؟ اور دوسرا, ابھی بھی یہ جو ڈاٹس ہیں, یہ جو لنک ہے, یہ کنیکٹیوٹی بنتی دکھائی نہیں دے رہی کہ اس کا 18ویں ترمیم سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے, اور جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا گیا ہے اور پولیٹیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس میں, سپریم کورٹ کا آپ فیصلہ ذرا دیکھیں, اس کو پڑھیں, ایک ایک لفظ آپ غور کریں ذرا, اس میں کتنے جو ہے اس میں آبزرویشنز آئی ہیں, سخت قسم کی آبزرویشنز آئی ہیں. ہمارے ساتھ اب پرخاش یہ ہے کہ محترم عمران خان صاحب بادشاہ سلامت بننا چاہتے ہیں, اور ان کی نظر میں صدارتی نظام ہی اس ملک میں نمبر 1 یہ چاہتے ہیں, صدارتی نظام. نمبر 2 یہ صوبائی خود مختاری کی بالکل ضد ہے, یہ بتاتے چاہیے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے کوئی رابطہ, کوئی آفر یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کے پاس آئی کہ یہ کر دیں تو ہم کیس واپس لے لیں گے, ایسا کچھ ہوا؟ ہمیں 50 دفعہ انہوں نے جو ہے پبلکلی کہا ہے, آپ کے میڈیا پر ان کے وزراء نے کہا ہے. آپ نے نہیں سنا ہے کیا یہ بات کوئی ڈھکی چھپی ہے کہ یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ ایک تو صوبے کو جو محاصل صوبوں کو ملتے ہیں وہ وفاق سے یہ چاہتے ہیں فیڈرل کنسالیڈیشن سے وہ بھی رول بیک کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صدیق کوتھر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور obviously آپ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے آپ کو آفرز دی گئی ہیں, تو حکومتی وزراء بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, تو ان سے بات کریں گے. علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وزیر ہیں, وزیر